فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى كل من عليها فان. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ 5-10 ایام میں ہمارے مرکز کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی بہت سی ایسی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں جن کا غم، جن کا نقصان، جن کا مداوع اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ شیخ یونس بٹ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، ہنستا مسکراتا چہرہ، چند دن کی بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حاجی یعقوب قصوری صاحب مرکز لارنس روڈ جو علامہ شہید کا مرکز تھا، ان کے دوستوں میں شامل تھے۔ فجر کی نماز کو ادا کیا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد واک کرتے کرتے گھر کے قریب پہنچے، وہاں سے پیغام اجل آن پہنچا، دنیا سے چلے گئے۔ ہمارا نہایت قریبی بھائی، دوست، اس مرکز کا سرپرست، اگر کہا جائے کہ اس کے میری ذات کے اوپر یا اس مرکز کے اوپر ان گنت احسانات ہیں تو یہ بات بے جا نہیں ہے، اور اس بات میں کوئی بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے مہمانوں کی عمدہ میزبانی کرنے والا، کبھی پانی بڑھ بڑھ کے پلانے والا، کبھی کھانا شوق و رغبت سے کھلانے والا، جتنا مرضی انسان اس کی تعریف کر لے، اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں۔ امان اللہ بھائی یہاں ہمارے ساتھ نمازوں کو پڑھا کرتے تھے، رمضان ہمارے ساتھ گزارا، عید کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، تمام کے تمام عبادات کے امور بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ سر انجام دیتے تھے۔ آنن فانن چند ہی دنوں کے اندر جوانی کے عالم میں ہم سب کو ایک سانحہ، ایک غم دے کر دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اگر میں اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑاؤں، اور آج آپ نے مختصر سے وقت میں اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑانی ہے، صرف میں اگر اپنی بات کروں، 8-9 برس کا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو قبر میں اترتا دیکھا۔ 14 برس کا تھا، ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ کچھ عمر بڑی، ایک بھائی جیسا پیارا رشتہ جو ساتھ پلا، عطاء الرحمن ثاقب کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ بڑے ہوئے، دادا بھی گئے، دادی بھی گئی، نانا بھی گئے، نانی بھی گئی۔ کوئی ایک رشتہ ایسا نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے ہو۔ چچا بھی رخصت ہوئے، باپ جیسے بھائی بھی رخصت ہوئے۔ جوانی کے عالم میں اللہ نے بیٹا دیا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ لیکن کیا یہ جتنی بھی اموات ہیں آپ کے گھرانے کے اندر یا میرے گھرانے کے اندر، جتنی بھی اموات آج تک ہوئی ہیں، کیا کرونا سے ہوئی ہیں یا قضاء و قدر سے ہوئی ہیں؟ آج معاشرے کے اندر خوف کا، وحشت کا، بربریت کا، ظلم کا اس طرح نکارہ بجایا جا رہا ہے، اس طرح خوف پھیلایا جا رہا ہے جیسے اس بیماری نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس کا خوف جس کے خلاف میرے برادر اکبر سینہ سپر رہے کہ لوگوں میں احتیاط پھیلاؤ، جھوٹ کے نام پہ نہیں، احتیاط کو احتیاط کے طور پہ پھیلایا جائے،
جھوٹ کے نام پہ نہ پھیلایا جائے، احتیاط کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں، احتیاط کو اتنا نہ اٹھایا جائے کہ لوگ ہیجان اور ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جائیں۔ ہوا کیا؟ ہماری بات پہ کسی نے کان نہیں دھرا۔ وہ ڈاکٹر جن کو ہم یہ کہتے رہے، التجائیں کرتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ خدارا خوف کا اس طرح ابلاغ مت کیجئے، لوگ آدھا خوف سے مر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ کہنے کو انہوں نے احتیاط کا بھاشن دیا، کہنے کو انہوں نے احتیاط کا سبق پھیلایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود ڈاکٹر اس خوف کا ایسا شکار ہوئے کہ وہ نیک بخت پروین فیصل آباد کے اندر 9 ماہ کی حاملہ ہے، بچہ جننے والی ہے، کوئی ڈاکٹر قریب نہیں آ رہا۔ کس وجہ سے؟ اس کا پہلے ٹیسٹ کراؤ، اگر اس کو کرونا ہوا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس کو کرونا ہوتا بھی، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایک عورت بچہ جننے کے لیے آئی ہے، کسی ڈاکٹر نے اس خوف کے ساتھ، کہتے ہمیں تھے، احتیاط ہمیں سکھانا چاہتے تھے، خوف کا شکار آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ کیسا شکار ہوئے؟ اس نرس کو تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، کسی کا ضمیر نہیں جاگا۔ وہ ایک عورت نارمل بچہ پیدا کرتے ہوئے بچی بھی مر گئی، عورت بھی مر گئی۔ اٹھائیے، یہاں پہ کوئی مریض اپینڈکس کا ہسپتال میں جاتا ہے، اپینڈکس ایک چھوٹا سا مرض ہے، ایک بیماری ہے، تکلیف کی شدت سے کراہتا ہوا ہسپتال پہ دستک دیتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرا کے آؤ ورنہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اپینڈکس پھٹ جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ خوف و ہراس نہیں ہے تو کیا ہے؟ ڈاکٹر سلیمان، اللہ کی قسم، احتیاط، صرف احتیاط، صرف احتیاط، احتیاط ہی کو اپنا رب بنا لینا اور احتیاط ہی کے باشن کو حتم حرف آخر سمجھ لینا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور میرے بھائیوں، اگر احتیاط سے اللہ کی قسم کوئی بچ سکتا تو کوئی ڈاکٹر فوت نہ ہوتا۔ یہ ڈاکٹر آج لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو تان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ نے کیسا خوف پھیلایا۔ آپ کے اپنے قبیلے کا ایک دوست ڈاکٹر سلیمان، انٹسٹائن میں پرابلم ہے، فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے، ہسپتال میں تڑپتا ہوا آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے اس کا ٹیسٹ کرایا جائے، اس کو ہم پین کلر بھی نہیں دیں گے، وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، کسی ڈاکٹر نے ہاتھ نہ لگایا۔ آج ہسپتالوں کی صورت پتہ کیا ہے کس وجہ سے ہے؟ اس لیے ہم خوف کے خلاف تھے، اس وجہ سے ہے۔ ساری کی ساری صورتحال، کوئی بھی مریض چلا جائے، کوئی بھی مریض کسی بھی بیماری کا چلا جائے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرا کے آؤ ورنہ تجھے ڈیل ہی نہیں کروں گا۔ اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیچارے چھوٹے چھوٹے امراض کا شکار لوگ ہسپتالوں کے دروازے کے اوپر اپنی جان پیش کر رہے ہیں، اور خوف اس قدر زیادہ ہے۔ پروفیسر ظہیر احمد جوہر ٹاؤن میں آپ کے سامنے کرونا سے فوت ہو گیا، بیوی بچے بھاگ گئے، رشتہ دار بھاگ گئے، کنڈی لگا کے میت کمرے میں ڈال کے ارد گرد ہمسائے بھی فرار ہو گئے۔ وہ تو نیک دل ایک ایس ایچ او عامر محبوب کو بھی سلوٹ ہے، وہ آیا، اس نے غسل دیا، اس نے کفنایا، اس نے دفنایا۔ وہ کشمیر کا بچہ بھول گئے ہو جو اکیلا اپنے باپ کی میت کو اٹھا رہا ہے؟ 4 کندھے اس خوف کی وجہ سے میسر نہیں آئے۔ یہ کیا تجارت ہے؟ یہ خوف کی تجارت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مولوی بد احتیاطی کا سبق دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں 100 احتیاطیں کر لو، کرو، اور احتیاط میں آپ کے پاس ماسک کے علاوہ ہے کیا؟ نہ آپ کے پاس علاج ہے، نہ ویکسین ہے، پھر آپ باشن کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اپنی طرف کس اصول پہ بلا رہے ہیں؟ نہ علاج ہے، نہ ویکسین ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے چلا جائے جن کے پاس نہ علاج ہے، جن کے پاس نہ ویکسین ہے، جن کے پاس باشن ہے، جن کے پاس صرف ایک نظریہ ماسک پہن لو۔ کون انکار کرتا ہے ماسک پہننے سے؟ ماسک پہن لو،
لیکن اللہ کی قسم اگر صرف ماسک سے موت سے بچا جا سکتا تو میرے بھائی ڈاکٹر فل احتیاطیں کر کے گھروں میں چھپ کے کبھی نہ کبھی نہ موت کے منہ میں جاتے، بچ جاتے۔ اور میرا دوست اینکر ٹی وی کا ہمارا محترم عمران خان ایک اینکر ہے ٹی وی کا، کہتا ہے جو احتیاطی تدابیر کرنی تھی میں نے کی، میں نے چائنیز ایس او پیز کو فالو کیا، گھر کے باہر ایک باتھ روم بنایا ہوا تھا، وہاں پہ گھر میں داخل ہوتے، پہلے باتھ روم میں نہاتے، پھر گھر میں آتے، سامان 2-2 دن باہر پڑا رہتا، سینیٹائز کر کے اندر لاتے، لانڈریوں میں سینیٹائز ہو کے کپڑے آتے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ صرف احتیاط سے میں نہیں بچ سکا، میں بھی کووڈ-19 کا شکار ہو گیا، میری پوری فیملی بھی شکار ہو گئی۔ بتائیے اگر صرف احتیاط تقدیر کو ٹال سکتا، قضاء و قدر کو ٹال سکتا، تو عمران خان کو کووڈ-19 نہ ہوتا، شیخ رشید کو نہ ہوتا، سہیل وڑائچ کو نہ ہوتا۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ تیری میری پیدائش سے قبل، زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے قلم کو ایک حکم دیا تھا، لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل قیامت تک کے حوال اس قلم کے ذریعے لکھ دیے۔ اس قلم نے اللہ کی قسم یونس بٹ صاحب کی موت کو بھی تحریر کیا تھا، اس قلم نے یعقوب قصوری کی موت کو بھی تحریر کیا تھا، اس قلم نے امان اللہ بھائی کی موت کو بھی تحریر کیا تھا۔ وہ قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، وقت لکھ کے مقرر کر کے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کے اتنے سانس پورے ہونے ہیں، اس سے زیادہ جائے ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، کسی انسان کو ایک سانس بھی اضافی دینے کے اوپر قادر نہیں ہے، ایک لمحے کی زندگی دینے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کون قادر ہے؟ کون خالق ہے؟ کون قضاء و قدر کا مالک ہے؟ ایک رب ہے جو اللہ کی قسم چاہے تو بندے کی زندگی کو بڑھا دے، چاہے تو گھٹا دے، چاہے تو احتیاط کے ساتھ اسباب کے ساتھ بیماری کو دور کر لے، اور چاہے تو لاکھ پردوں کے پیچھے چھپتا رہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جا لاکھوں بروجوں کے پیچھے، قلعوں کے پیچھے، شیشوں کے دروازوں کے پیچھے چھپ جا، موت تجھے ڈھونڈ نکالے گی، موت تیرے تعاقب میں لگی ہے۔ اور میرے بھائیوں کیا ہو گیا؟ قضاء و قدر کے اوپر ایمان ہل گیا، آج عقیدہ لرزش کھا رہا ہے، آج عقیدہ ڈولنا شروع ہو گیا۔ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھی؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں تھا بچے کی روح پھونکنے سے پہلے اللہ نے موت کا دن مقرر کیا؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے رزق کا ایک ایک دانہ لکھ دیا گیا؟ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اس کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر لیتا۔ اور ہمارے صحابہ ایسے عظیم صحابہ تھے، ایسے عظیم صحابہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم آخری خوراک دودھ پیو گے، یا کئیوں کو کہا کھجور کھاؤ گے۔ اللہ کی قسم ایسا یقین تھا، ایسا توکل تھا، کہا ابھی تک دودھ نہیں پیا موت نہیں آ سکتی۔ اور میرے بھائیوں جب ہم نے کہا کہ رجوع اللہ کرو، حالی احتیاط کبھی موت کو نہیں ٹال سکتی، ہاں مصیبت کو دعا ٹال سکتی ہے، صدقہ ٹال سکتا ہے، صلہ رحمی زندگی کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، زندگی میں برکت کر سکتا ہے۔ یہ اعمال تو تھے سمجھنے کے لیے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر بات کا نشانہ مولوی کو بنا لیا، علماء کو بنا لیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ عمران خان جس کی مخالفت علماء کرتے رہے، کبھی اس نے قادیانیوں کو مشیر لگایا، کبھی آسیہ ملونہ کو بگایا، علماء نے اس کی مخالفت کی، بھرپور کی، لیکن ان ڈاکٹروں کو عقل نہیں آئی۔ میں سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، جن ڈاکٹروں نے احتیاط کے ساتھ اللہ ہی کو خالق مالک مانا اور یہ عقیدہ رکھا اللہ ہی بچانے والا ہے، ان کا ابلاغ درست ہے،
لیکن وہ لبرل اور ملحد مافیا کے ڈاکٹر، وہ ان کے سہولت کار جنہوں نے کہا اوئے ہوئے احتیاط ہوتی تو بچ جاتے، احتیاط ہی صرف بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ بد عقیدگی ہے جس نے یہ جملہ بھی بولا، اگر یہ احتیاط کرتے تو لوگ نہ مرتے۔ نبی کریم نے کہا جس نے یہ لفظ بولا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی شریعت کے اوپر مکمل ایمان نہیں رکھا۔ یہ شیطان کا جملہ ہے، یہ لو کا لفظ، اگر فلاں احتیاط کر لیتا تو موت سے بچ جاتا۔ یہ جن ڈاکٹروں نے بھاشن دیا اپنے عقیدے کے اوپر نظر دوڑائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کریم کا فرمان ہے، یہ شیطان کا جملہ ہے۔ ہم نے کہا 5 وقت کی نمازیں مسجد میں آ کے پڑھو، 8 منٹ میں 5 وقت صرف 8 منٹ کے لیے وضو کر کے ماسک پہن کے سینیٹائزر کا استعمال کر کے آؤ گے، کرونا نہیں لگے گا۔ اور اس کی تصدیق پھر اللہ نے کس سے کروائی؟ عمران خان صاحب ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا رمضان میں مسجدیں بھری رہی، جمعے ہوئے، عبادتیں ہوئے، ایک کرونا کا پیشنٹ مسجدوں سے ایک مرتبہ بھی نہ وبا پھوٹی، نہ کوئی مریض ہوا۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ عمران خان خود گواہی دے رہا ہے کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلتا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسجدوں سے کرونا پھیل جائے گا، لوگوں نے میرے پہ تنقید کی تھی، خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا۔ ہم خان صاحب کے اس بیان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خان صاحب نے مذہبی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اللہ کی قسم 8 منٹ مسجد میں آ جانے سے، مسجد میں نماز پڑھنے سے، احتیاطی تدابیر کر کے 20-30 منٹ کا جمعہ پڑھنے سے کرونا پھیلتا نہیں۔ کرونا اگر مسجدوں سے پھیلتا ہوتا، آپ کے لیے اتنا بڑا ثبوت ہے، آپ کے لیے اتنی بڑی دلیل ہے۔ رمضان کے اندر مسجدیں آباد ہوئی، بتائیے مسجدیں جب آباد ہوئی، جب مسجدوں میں سجدے ہوئے، کیا رب راضی نہیں تھا؟ رب راضی تھا۔ اللہ کی قسم کرونا نہیں پھیلا، یہ تو نے اور میں نے بے عملی کی، بد عملی کی۔ جس طرح فجر میں مسجد رمضان میں آباد تھی، ظہر میں آباد تھی، عصر میں آباد تھی، عید کے خطبات ہوئے، عید کا اگلا دن آیا مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی۔ ہم نے پورا 3-4 مہینے آپ کو ابلاغ کیا، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ آپ نے اللہ کی رحمتوں کو رمضان میں اترتا دیکھا، ہزاروں کے مجمع، ہزاروں عبادتیں، ایک کرونا کا مریض نہیں بڑھا، آؤٹ بریک نہیں ہو رہی، پھیلاؤ نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی تم نے مسجدوں سے منہ موڑا، گھروں میں چھپ گئے، عید کے بعد کیا رمضان کا رب شوال کا رب نہیں ہے؟ کیا پورے سال کا رب نہیں ہے؟ کیا یہ وائرس رب سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم اس وائرس سے نمٹنے کا ایک قرآنی طریقہ، ایک روحانی طریقہ جس کو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ جب وبائیں آتی ہیں، جب اللہ بلاؤں کو نازل کرتا ہے، جب اللہ وباؤں میں گھیر لیتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر قوموں کو اللہ نے پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ وباؤں کے ساتھ، بلاؤں کے ساتھ۔ کس لیے پکڑا؟ لعلہم یتضرعون کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں، حاجتیں پیش کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگ لیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اور میرے بندوں کو بلاؤں نے پکڑا، مصیبتوں نے گھیرا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اور جب ان کو وباؤں نے پکڑ لیا، گھیر لیا، وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان نے آئسولیشن کو، احتیاط کو، ماسک کو مزین کر کے دکھا دیا کہ صرف یہی چیزیں ہیں جو تمہیں وباؤں سے بچا سکتی ہیں، جو تمہیں مصیبتوں سے بچا سکتی ہیں۔
اللہ کہہ رہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ کی قسم ایک ہی چیز ان کو بلاؤں سے بچا سکتی تھی، وہ یہ تھا کہ سارے آتے میری بارگاہ میں گرتے گڑ گڑاتے روتے مجھ سے معافیاں مانگتے، مجھے واحد ملجا ماوا پناہ گاہ سمجھتے، میں ان سے بلاؤں کو دور کر دیتا، میں ان سے وباؤں کو دور کر دیتا، میں ان سے مصیبتوں کو اٹھا دیتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ان ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے دماغ کے وسوسے کو اپنا رب بنا لیا، جنہوں نے ماس کو اپنا رب بنا لیا، جنہوں نے صرف احتیاطی تدابیر کو سمجھا کہ صرف احتیاط سے بندہ موت سے بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم صرف احتیاط موت کو نہیں ڈال سکتی، بیماری کو نہیں ڈال سکتی جب تک تیرا رب نہ چاہے۔ احتیاط کرو، احتیاط کرو، لیکن پناہ ایک ہی ہے، ملجا ایک ہی ہے، پناہ گاہ ایک ہی ہے، ایک ہی ٹھکانا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اپنا اشکال دور کر لو، آج عقیدے کا مسئلہ سمجھ لو۔ آدھی شفا اس میں ہے کہ بندہ خوف زدہ نہ ہو۔ تم نے خوف ایسا پھیلایا، سانس کی بیماری کے اندر خوف زہر قاتل ہے۔ اچھا بھلا انسان خوف زدہ ہو جائے، اچھا بھلا انسان صحت مند خوف زدہ ہو جائے، اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس کا سانس ویسے ہی اڑ اڑ کے آ رہا ہے، اس کے اوپر خوف کا بھاشن، وہ کیا ہو گیا؟ میں یہ نہیں کہتا احتیاط کا ابلاغ نہ کیا جائے، لیکن خوف کا ابلاغ نہ کیا جائے۔ 3000 اموات ہو گئی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن 3000 اموات کے اوپر اتنا خوف۔ امریکہ کو دیکھیے 1 لاکھ سے زائد مر گئے، برطانیہ میں ہزاروں مر گئے، اٹلی اور برازیل میں لاشیں پڑی رہی۔ ان ممالک نے جو ترقی یافتہ تھے، جن کا رب کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کا اعلان کیا، خوف نہیں پھیلایا۔ اللہ کی قسم خوف آج امریکہ میں بھی نہیں ہے، لاکھ سے اوپر مر گئے ہیں، لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، اس طرح کا خوف نہیں ہے جس طرح کا پاکستان میں خود ڈاکٹر خوف کی تبلیغ کرتے کرتے خوف ہی کا شکار ہو گئے، اب کسی مریض کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی اقدار ہے، یہ مشرقی اقدار ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی حکومت کو یہ کہا تھا، اللہ کی قسم یہ کرونا کے مریضوں کی میتوں کو لوارس مت چھوڑو، ان کو غسل دو۔ تم غسل نہیں دے سکتے، ہمارے رضاکاروں سے رابطہ کرو، ہمیں ایک کمرہ بنا کے دو، لانگ ڈسٹنس شاور سیٹ دو۔ ہمارے لڑکے بچارے 120 سے زائد کرونا پیشنٹس کو غسل دے چکے ہیں، چھپ چھپ کے خفیہ سے کفن بھی دیتے ہیں، یہاں پہ بھی میتیں آتی ہیں کرونا کی۔ سگے بیٹے اپنے باپ کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ ہمارے بیٹے، یہ تمہارے بھائی، ان کو نہلاتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے اپنے پیاروں کی میتوں کو لوارس مت چھوڑو۔ یہ اسلامی شاعر کا جنازہ ہے، یہ اسلامی اقدار کا جنازہ ہے۔ جائیے جتنا مرضی بڑا کرونا کا پیشنٹ ہو، ہمارے لڑکے اس کو غسل دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اگر پاکستان کے اندر کوئی کسی کرونا مریض کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ بھائی سب سے پہلے اس کے جنازے کے اوپر تکبیر کہنے کو تیار ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ تم زندہ کو چھوڑ کے بھاگ رہے، تم میتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے۔ کہاں گیا قضا و قدر کا عقیدہ؟ تمہارا عقیدہ ہل گیا، تم گھبرا گئے، تم خوف کا شکار ہو گئے۔ کیا نہیں تھی لکھی موت؟ کیا زمین و آسمان کی تحریک سے قبل میری اور کہنے والے کی اور سب سننے والوں کی موت نہیں لکھی؟ ہم میں سے ہر ایک نے کتنے جنازے نہیں اٹھائے؟ کیا سب کرونا سے مر گئے تھے؟ آج جتنے بیٹھے ہیں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، طبی عمر کے لحاظ سے آج ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ان میں سے اکثریت 30 سال بعد، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، 20 سال کیسے گزرتے ہیں، سن 2000 آپ کو یاد ہوگا، 2020 آ گیا، صرف 20 اور 30 سال بعد آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک فیصلہ اجل ہے، یہ ایک دنیا میں آنے جانے کا سسٹم ہے۔ صرف 30 سال بعد ہم میں سے اکثریت
ایسی ہوگی جو قبر کے نیچے جا چکی ہوگی. 50 سال 100 سال بعد ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس دھرتی کے اوپر ہوگا. کیا سارے کرونا سے مریں گے؟ کیا سارے آج تک کرونا سے مر گئے؟ یہ تو ایسی دنیا ہے. غافل یہ سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. اور بندہ مومن کے لیے، ایمان رکھنے والے کے لیے، اللہ پہ یقین رکھنے والے کے لیے موت کیا ہے؟ موت ہجرت اللہ کا نام ہے. موت نقل مکانی ہے، ایک بری جگہ سے ایک اچھی جگہ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. اسنی علیہ خیر، اس کے اوپر لوگوں نے تعریفیں کی، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجبت واجبت واجبت. پوچھا کیا واجب ہو گیا؟ کہا اس بندے کی لوگوں نے تعریفیں کی، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. ایک اور جنازہ آیا، لوگوں نے کہا برا تھا برا تھا برا تھا. نبی کریم نے کہا واجبت واجبت واجبت. جتنا مرضی نیک ہو، لوگوں نے گواہی دی یہ برا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا. اور میرے بھائیوں، حضرت عمر کہا کرتے تھے، پانی کھولیو، حضرت عمر کہا کرتے تھے، اسی طرح جنازے کے موقع کے اوپر آپ کو اور مجھے سمجھاتے تھے. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، ہر چیز کے احساسات ہوتے ہیں. یہ زمین و آسمان کے بھی احساسات ہیں، یہ چرند پرند کے بھی احساسات ہیں. ہر چیز، ہر مخلوق کے احساسات ہوتے ہیں. اور جب موت کا وقت آتا ہے، اس وقت بندوں کے بھی احساسات ہوتے ہیں، بندوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، بندے بھی گواہیاں دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا جب کوئی دنیا سے چلا جائے، صرف 4 بندے، صرف 4 سکا گواہ ہو، جو موحد ہو، جو توحید پرست ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو. اگر وہ کسی میت کے بارے میں کہہ دے نا، اللہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، اللہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بڑا نیک تھا. حضرت عمر نے کہا، نبی کریم نے کہا، جس کی 4 گواہیاں آ جاتی ہیں، اللہ کہتا ہے، جیسے کہ یہ حدیث بھی ہے، جیسے کہ روایات میں بھی یہ باتیں آتی ہیں، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو، شاہد ہو، لوگوں کے اوپر گواہ ہو. جب تم کہتے ہو نا یہ بندہ بڑا اچھا تھا، صرف 4 بندے کسی مسلمان میت کے بارے میں جب یہ کہہ دینا یہ میت بڑی اچھی تھی، تو اللہ آسمان کی بلندیوں سے اعلان فرماتا ہے میرے بندوں نے اس کے بارے میں یہ گمان کیا یہ بڑا اچھا تھا، لیکن میرے بندوں کو اس کی تنہائیوں کا علم نہیں تھا، اس کی نیکیوں کا علم تھا. جس طرح بندوں نے اس کی تنہائیوں کو نہیں دیکھا، میں رب بھی اس کی تنہائیوں کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا صحابہ تو پھر حریص تھے، اتنی بڑی خوشخبری سنی، نبی کریم کے پاس آئے، اللہ کے رسول 4 کی جگہ 3 گواہ ہو. رسول اللہ نے کہا جاؤ 3 بھی کسی میت کے بارے میں گواہی دے دے، اچھا تھا، اللہ اس کی تنہائیاں معاف کر دیتی ہیں. صحابہ آگے بڑھے، نیکی کے حریص تھے، کہا اللہ کے رسول اگر صرف 2 بندے ہی گواہی دے دے. رسول اللہ نے کہا اگر 2 بندے بھی کسی میت کے بارے میں صدق دل سے یہ گواہی دے دے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے اس کو اچھا پایا، ہم نے اس کو نیک پایا، ہم نے اس کو نمازی پایا، اللہ اس کے سارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. صحابہ نے کہا پھر ہمیں شرم آئی کہ ہم ایک کے بارے میں پوچھے، اور اگر پوچھ لیتے تو شاید اللہ کے رسول یہ بھی کہہ دیتے، لیکن ہم نے صرف 2 گواہوں کے لیے تک پوچھا. آج ہمارا بھائی امان اللہ دنیا سے چلا گیا، میں اللہ تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کو نیک پایا، میں نے اس کو نمازی پایا، میرے یہ بھائی، میرے یہ ساتھی اس کے نیکی کے گواہ ہیں. ہم اس کی کتنی نیکیوں کا تذکرہ کریں. میں صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے
ایک بات اس کی بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اس کے والد صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے، 20-30 منٹ گھنٹہ بھی گفتگو کرتے، وہ اتنا مؤدب و رحیم بیٹا تھا، وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوتا، ایک مرتبہ بھی اس کو یہ جرأت نہ ہوتی وہ اترتا کہ اپنے باپ کو آ کے صرف اتنا ہی کہہ دے، میرے بابا جلدی چلو مجھے کام ہے۔ آج تک ہم نے اس کے اندر اتنی تعظیم دیکھی، پورا مرکز اس بات کا گواہ ہے۔ افطاریاں، سحریاں، رات کا پانی پینا پلانا، اس کی اتنی نیکیاں ہیں، آپ سب بھی گواہی دیجئے۔ اللہ ہم نے امان اللہ بھائی کو نیک پایا، اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دے، اللہ یعقوب قصوری کے ہر گناہ کو معاف کر دے، اللہ شیخ یونس بٹ کے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ ہمارے بھائی سعید صاحب کی خالہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو موت کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کی اور میری گواہی اللہ کے ہاں ایک وقت رکھتی ہے، اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتی ہے، اللہ کے سامنے گواہی دینی چاہیے تاکہ اگر کوئی بھائی مشکل میں ہے اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ اور ایک وقت آ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں یہ وبا مجھ کو اٹھائے، آپ کو اٹھائے، کوئی پتہ نہیں موت کا کس کا کیا ٹائم مقرر ہے۔ کامیاب صرف وہ ہے جو آج یہاں پہ بیٹھا ہوا مطمئن ہو کہ ابھی مجھے موت آ جائے، یہ دنیا کے میں غم سے آزاد ہو کے اپنے رب کے سامنے عیش و آرام کی زندگی میں پیش ہو جاؤں۔ جس بندے کے دل میں یہ خیال ہے وہ بیٹھا بیٹھا کامیاب ہے، اور جس بندے کے دل میں خیال یہ ہے اللہ بھی موت نہ دینا، فلاں کام پینڈنگ ہے، اللہ بھی موت نہ دینا، فلاں کام پینڈنگ ہے، اللہ بھی موت نہ دینا، میں نے نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہ ڈر جائے۔ یہ اموات تو تیری میری اصلاح کے لیے تھی، ہم نے ان اموات سے اپنے عقیدوں کا جنازہ نکال لیا۔ یہ موتیں تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے آئی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ اموات ہر بندے نے دیکھی ہیں، اپنے پیاروں کو دفنایا ہے۔ یہ اموات تو دل میں یہ لگن پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ زندگی اتنی تھوڑی ہے۔ کئی مرتبہ انسان رات کو سوچے نا تو انسان دیکھے، غور کرے کتنا لمبا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تو سمندر میں انگلی کو ڈالے پھر نکالے، اس انگلی کے اوپر جو قطرہ لگا ہوا ہے یہ صرف اس دنیا کی حیثیت آخرت کی زندگی کے سامنے۔ وہ ارب سال کی زندگی جس کی طرف ہمارے بھائی چلے گئے، اگر نیکیاں کما کے گئے ہیں تو کیا فرشتوں نے استقبال نہیں کیا ہوگا؟ کیا جنت سے بچھونے نہیں آئے ہوں گے؟ کیا دنیا کی اذا اور تکلیف سے نجات نہیں ملی ہوگی؟ نبی کریم نے کہا ہر میت مستریح او مستراح منہ، ہر میت یا آرام دہ ہوتی ہے یا آرام پا جاتی ہے، یا لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں، یا دنیا کی مخلوقات اس سے آرام پا جاتی ہیں۔ نیک میت جب چار پائی کے اوپر ہوتی ہے نا، کیا کہتی ہے؟ قدمونی، اور جلدی کرو جلدی کرو، جنت کے بچھونے، جنت کا منظر، جنت کا موسم، جنت کی کھڑکی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور میت جو دنیا سے کمائی صحیح کر کے نہیں گئی ہوتی آخرت کی، وہ کہتی ہے ہلاکت ہو تمہارے پہ، وہ کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ کس ٹھکانے کی طرف پھینک رہے ہو، وہ یہاں پہ ہی رکھو، آگے تو آگ ہے، آگے تو جہنم کا بچھونا ہے، آگے تو دردناک عذاب ہے، آگے تو لمبی چوڑی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ہزارہ برس کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، موت کیا ہے؟ موت نقل مکانی ہے، موت ہجرت اللہ ہے، موت مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے صرف 3 دن ہے سوگ کے کہ قدرت میں جو رنج آتا ہے، جو غم آتا ہے، میری تو آپ کی تو ملاقات ہو جانی ہے اپنے بھائیوں سے، وہ تو اس زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں موت ہی نہیں، وہ تو ہاں صرف دکھ یہ ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو بھی، یہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے کتنی نیکیاں اکٹھی کر لی، آج ان اموات کو دیکھ کے اللہ کے لیے ان اموات کو دیکھ کر خوف و ہراس مت پھیلائیے، لوگوں کو برائٹ سائڈ پازیٹیو بھی دکھائیے۔ ڈاکٹر کہہ رہے، ڈاکٹر میں نہیں، پی ایم میں
کہ کروڑوں مریض ہیں پاکستان میں، کروڑوں جو صحت یاب ہو چکے ہیں، 3000 مر گئے، ریشو 0.0004% بھی نہیں آتی. آپ 3000 اموات تو ہر روز دکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ہر روز. آپ نے کبھی یہ دکھایا ہے کہ 30,000 صحت مند ہو گئے، 40,000 صحت مند ہو گئے، 1,00,000 صحت مند ہو گئے، 6 لاکھ 10 لاکھ لاہور میں مریض تھے، ان میں سے صرف 2,000 مرے، باقی صحت یاب ہو گئے؟ اور لوگوں کے اندر خوشخبریاں پھیلاؤ، خوف و ہراس کی تجارت بند کرو. ایسی تجارت ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں. ایسی تجارت ہو رہی ہے، کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں چلے جائیے، 1 لاکھ روپیہ ایک دن کا کرایہ، 1 لاکھ ایک دن کا، 1.5 لاکھ ایک دن کا. اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر عامر عزیز 1000 سے زائد آپریشن کیے. بتائیے اگر وہ ہر مریض کو پہلے یہ ٹیسٹ کرواتا کہ کرونا ٹیسٹ کرواؤ، 1000 میں سے کتنے مریض مر جاتے؟ آپریشن کیے، لائف سیونگ آپریشن، ہڈیوں کے آپریشن، اس نے تو ہر ایک کا ٹیسٹ نہیں کروایا. ایسے ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر مبشر سلیم بھی ہے جو لوگوں کے اندر خوف نہیں پھیلا رہا. ہمارے ڈاکٹرز ہیں، احتیاط کے ساتھ رجوع اللہ کی تلقین کرنے والا کامیاب ہے. لیکن جس نے صرف احتیاط کو سمجھا کہ احتیاط سے بچ جائے گا، نہیں بچ سکتا. محدثین نے کہا خوف کو ختم کرنا آدھی شفا ہے، آدھی شفا. اور آدھی شفا باقی کیا ہے؟ اللہ سے امید کو وابستہ کرنا. صرف اللہ سے امید کو وابستہ کرنا باقی ساری کی ساری شفا ہے. آپ اپنی امیدوں کا محور صرف احتیاط کو بنانا چاہتے ہیں، صرف ڈاکٹروں کو بنانا چاہتے ہیں. اللہ میرا کسی کے اوپر بس نہیں، صرف یہ بلاغ ہے. ہاں یہ میرے نمازی، ان کے اوپر میرا زور چل سکتا ہے. آپ کو آج میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آئیے اس نبوی حل کی طرف، اس شرعی حل کی طرف جس کی اللہ نے رہنمائی کر دی کہ قوم یونس کے اوپر عذاب آ گیا تھا، ٹل گیا. کس طرح؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے. آج دوسرے خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے. اللہ میرا صرف ان کے اوپر بس ہے، یہ تیری بارگاہ میں آ کے روئیں گے تو ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دی. تیرا وعدہ ہے قوم یونس کے اوپر عذاب ٹلا گڑ گڑانے کی وجہ سے. آج کاش پاکستان کا وزیر اعظم بھی، کوئی ایک مسلم حکمران آگے بڑھ کے یہ کہتا، راج تحسین ہے مسجد کے بیان کے اوپر اور لاک ڈاؤن کے سارے معاملے کے اوپر ہم عمران خان کے ویژن کے حمایتی ہیں. ہمیں یہ بات پتہ ہے ایک مزدور اگر دیہڑی نہ لگائے وہ تو بھوک سے مر جائے. آپ یہ چاہتے ہیں قوم کو، یہ جو امیروں کے ایس او پیز ہے نا، یہ بھی عجیب ہے. 1500 کا ماسک غریب خرید سکتا ہے، میں بد احتیاطی کی بات نہیں کرتا، پہنیے. لیکن غریب بندہ 1500 کا ماسک خرید ہی نہیں سکتا، وہ تو گھر کھانا لے جائے. یہی بڑی کامیابی ہے. خان کے لاک ڈاؤن کے ویژن کے ہم حمایتی ہیں، لیکن کاش خان صاحب آپ بھی صرف احتیاط کو اہمیت نہ دے. جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ مسجدوں سے کرونا پھیلنے کا واقعہ نظر میں نہیں آیا، اس طرح کاش ایک حکمران مسلمانوں کا اپنی پوری قوم کو دعوت دے، آؤ پوری قوم مل کے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دیکھے تو صحیح. اور رمضان میں سجدے ہوئے، اللہ کی قسم اللہ نے بلا کو ٹال دیا، اللہ نے مصیبتوں کو ٹال دیا. تم مسجدوں سے بھاگ گئے، تم بگوڑے ہو گئے، تم نے رب کے دربار کو چھوڑ دیا. آج بھی موقع ہے، اللہ پھر مان جاتا ہے. اللہ اتنا عظیم ہے. آج اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدے کرو، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رب کے سامنے گڑ گڑانے سے رب نے قوم یونس کا عذاب ٹالا تھا. رب کے سامنے گڑ گڑانے سے اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا. یہی ہے ایک علاج، یہی وہ واحد رستہ ہے، یہی وہ نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اور آج کے بعد اللہ کے سامنے یہ عزم کرنا ہے، اللہ زندگی بڑی تھوڑی باقی ہے، اللہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے دے، اللہ اتنی نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق دے دے کہ ارب سال کی زندگی آسانی سے گزر جائے. اور میرے بھائیوں جتنے بیٹھے ہو سب نے مر جانا ہے. ایک ایسا نہیں ہے کہنے والا یا سننے والوں میں سے جس نے قبر میں نہیں اترنا.
کس طرح اترنا ہے یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد اپنے بھائی دوست امان اللہ بھائی کی، حاجی یعقوب قصوری کی اور شیخ یونس بٹ صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا، تاکہ جو ساتھی ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کر سکے وہ ان کے لیے دعا میں شامل ہو جائے۔ اور یہی ایک مسلمان میت کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ دعا، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ گار بندہ ہو، اس کے لیے بھی اگر پیچھے کوئی لوگ دعائیں کرے اس کو بھی ریلیف ملتی ہے، اس کو بھی آسانی ملتی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شریعت محمدیہ نے جو حل بتایا ہے بلاؤں کا، مصیبتوں سے نکلنے کا، آج کم از کم ہم اس علاقے کے لوگ، اس مسجد کے نمازی اللہ رب العزت کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت کو اپنے سے راضی کر لیں اور ارادہ کر لیں، اللہ اب استقامت کی زندگی دینا، اللہ اب دین پہ ثابت قدم رکھنا، یہ نہیں کہ موتیں ہو گئی، قضاء و قدر پہ ایمان ہل جائے، منہ سے الفاظ نکلنا شروع ہو جائے، احتیاط ہوتی تو فلاں ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ شیطانی الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صبح شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی خیانتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ زبان نے جو جھوٹ بولے معاف فرما، یا اللہ جو غیبتیں کی معاف فرما، یا اللہ جو چغلیاں کی معاف فرما، یا اللہ جو بہتان لگائے معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے جس کو تکلیف دی ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آج تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف کر دے، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہاتھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ لاک ڈاؤن کے اندر لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی، جو دوست، جو ساتھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امان اللہ بھائی کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد پہاڑ جتنا بڑا فرما، یا اللہ ان کی بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ قبر میں جنت کا بچھونا بچھا، یا اللہ جو ہمارے بہن بھائی دنیا سے جا چکے، جو والدین دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا
جو قبروں میں پڑے ہیں ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ والد مرحوم کی قبر کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ والد مرحومہ کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی عمدہ میزبانی فرما، یا اللہ ان کا ہر گناہ معاف فرما، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں، بہت سے ساتھیوں نے کہا یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے جو بھی اس بیماری کا شکار ہے یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنی بھی روحانی جسمانی بیماریوں کا شکار ہے یا اللہ شفا یاب فرما، یا اللہ شفا یاب فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک ہر بیماری دور فرما، یا اللہ والدین کی ہر بیماری دور فرما، یا اللہ رشتہ داروں کی ہر بیماری دور فرما، یا اللہ اس وبا کو ٹال دے، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ میرا بس صرف ان نمازیوں کے اوپر ہے، یا اللہ پوری قوم کو یا اللہ میں اس طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں معاف کر دے، یا اللہ بڑے گناہگار ہیں معاف کر دے، یا اللہ اس وبا کو ٹال دے، یا اللہ اس وبا کو ٹال دے، یا اللہ ہم تو تیری بارگاہ میں آ گئے، یا اللہ تیرے رسول کا وعدہ سچا ہے، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے بتائے ہوئے شرعی اصول کی طرف آتے ہیں، یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں لیکن تیرے در کے منگتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ اس وبا کو ہم سے ٹال دے، یا اللہ اس وبا کو ہم سے ٹال دے، یا اللہ اس وبا کو کافروں فاسقوں فاجروں اور ظالموں پہ مسلط فرما، یا اللہ جنہوں نے مومنوں کا لاک ڈاؤن کیا ہوا انڈیا کے اندر یا اللہ ان کے اوپر مسلط فرما، یا اللہ فلسطین کا لاک ڈاؤن کرنے والوں پہ مسلط فرما، یا اللہ اس وبا کو مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا، یا اللہ اس وبا کو مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا، یا اللہ کافروں کے لیے زحمت بنا، یا اللہ ظالموں کے لیے زحمت بنا، یا اللہ مومنوں کا کلیجہ اس وبا سے ٹھنڈا فرما، یا اللہ ظالموں کو اس وبا کے ذریعے گرفتار فرما، یا اللہ مومنوں کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، یا اللہ تیری پناہگاہ سے بڑی پناہگاہ کوئی نہیں، یا اللہ تیری پناہ میں آتے، یا اللہ تیری پناہ میں آتے، یا اللہ تیری پناہ میں آتے، یا اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان سے اس وبا کا خاتمہ فرما، یا اللہ پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما، یا اللہ پولیس کی حفاظت فرما، یا اللہ ڈاکٹروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو فرنٹ لائن سولجر ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ قوم سے خوف و ہراس ختم فرما، یا اللہ قوم سے خوف و ہراس ختم فرما، یا اللہ ڈاکٹروں کے دلوں کو مضبوط بنا، یا اللہ ان کے دلوں پہ جو خوف طاری ہے یا اللہ ختم فرما، یا اللہ اسلامی معاشرہ بپا فرما، یا اللہ اسلامی اقدار بپا فرما، یا اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرسہ دینے والے ہو، ہم ایک دوسرے کی تیمارداری کرنے والے ہو، یا اللہ ایک دوسرے کی یادیں کرنے والے ہو، یا اللہ ہم میتوں کو چھوڑ کے بھاگنے والے نہ ہو، یا اللہ ہماری اسلامی اقدار کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں، یا اللہ اس وبا کو ٹال دے، یا اللہ کوئی ایسا مصلح پیدا فرما، کوئی ایسا حکمران پیدا فرما جو پوری امت کو اس طرف بلائے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے صرف معافی مانگ لی جائے، اللہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ موت کا وقت آسان فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ حشر آسان فرما، یا اللہ عرب سال کی زندگی آسان فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔